نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر میں جاتے تھے تو بستر میں جانے سے پہلے ان 2 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ 3 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے تھے، ایسے ملانے کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسح کیا کرتے تھے ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ان تینوں سورتوں کو پڑھا کرو، اس سے تمہارے بہت سے بیماریوں سے، بہت سے شر سے تم محفوظ رہو گے۔ اسی لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، جو ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ سونے سے پہلے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی صبح ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ ان 2 سورتوں کو پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو، یہ دونوں سورتوں کو صبح اور شام پڑھ لے، انشاءاللہ العظیم وہ بہت سی بیماریوں سے، بہت سی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ اے نبی تم کہہ دو میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی اللہ رب العزت کی میں پناہ طلب کرتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام شر سے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں اس میں ایک شر کا پہلو بھی ہوگا، شر کا پہلو بھی ہوگا۔ آپ موبائل لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، انسان خود انسان ہے، ایک دوسرے کو کتنا تکلیف دیتے ہیں، اور دوسرا ایک انسان کا فائدہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من شر ما خلق، جو شر بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا چیزوں کے اندر، رات اور دن میں، سورج میں، چاند میں، ان تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ شر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس سے مراد الگ الگ مراد ہے، مفسرین نے بتایا، کچھ لوگوں نے کہا، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد رات ہے، رات کی شر سے۔ اب دیکھیں کہ رات میں کتنے شر ہوتے ہیں، چوری کی جاتی ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رات کے سناٹے میں، رات کے، اور ایک اور چیز ہے کہ بہت سے لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں اخیر مہینے میں وہ یہ جادو کے کام زیادہ کیا کرتے ہیں، جب رات اندھیری ہوتی ہے تو اخیر مہینے میں وہ زیادہ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے، پوری اندھیرا ہو جائے، اس کے شر سے اللہ رب العزت نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کی شر سے، جو جادوگرنیاں ہوتی ہیں، جادوگر ہوتی ہیں عورتیں، اور وہ گرہ لگاتی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کیسے کیسے کرتے ہیں، تو وہ گرہ لگا کر اس میں پھونک مارتی ہے، کچھ کلمات پڑھ کر، کچھ باتیں پڑھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ کچھ لوگ آپ کی دولت کو دیکھ کر وہ جل جاتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت ختم ہو جائے اور وہ دولت میرے پاس آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور احادیث میں ہمیں حسد سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ہمیں رشک، ایک چیز ہے رشک، کہتے ہیں کہ آپ پر رشک آ رہا ہے، آپ کے گھر پہ رشک آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو دولت دی ہے، جو حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، جو کمال دیا ہے، وہ آپ کے پاس محفوظ رہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے بھی عطا فرمائے، تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو دوسرے کو بھی عطا فرما سکتا ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، چھپنے والے شیطان کی۔ شیطان، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان ہمارے جسم کے رگ رگ کے ساتھ چلتا ہے، وہ ہمیں اس جگہ سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، جہاں سے ہم دیکھ نہیں سکتے شیطان ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے شیطان سے جو کہ چھپنے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور لوگوں میں سے۔ یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں ہے من الجنۃ، جنات بھی وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان جو ہے، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان وہ جنات ہی کی ایک قسم ہے، جو شریر جن ہوتے ہیں انہیں کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، شریر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شیطانوں کے وسوسے اور انسانوں کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں بہت سے خراب وسوسے آتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، خراب وسوسے ہوتے ہیں، تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمارے دماغ میں اچھی چیزوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں، کسی غریب کا بھلا کرنا چاہیں، کوئی اچھی بات پھیلانا چاہیں، تو یہ الہام ہوتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب وسوسہ پیدا ہو، جب دل میں برا خیال پیدا ہو، تو اس سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کرتے تھے جب آپ سوتے تھے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور جب تم شام کرو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اس سے تم بہت سے آزمائشوں سے، بہت سے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں صورتوں پر عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔